ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا. اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اہتمام کے ساتھ آپ نے دو باتیں بیان فرمائی. میرے امتیوں، ہمارے نبی نے پوری زندگی اپنی امت سے محبت کی، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے ہیں اور اسی فکر میں زندگی گزارتے رہے میری امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا کوئی آدمی جہنمی نہ بنے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی. آخری وقت جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیسی عجیب و غریب کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آخری دن میرے گھر پر گزر رہے تھے. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، مدینہ المنورہ پر واپسی پر طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے. بیٹی فاطمہ جو آپ کی لاڈلی بیٹی ہے، آپ کی چہیتی بیٹی ہے، ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں ساتھ دینے والی ہے، بیٹی فاطمہ اپنے ابا کی یہ کیفیت کو دیکھ کر بڑی پریشان ہے. کبھی حضرت اقدس کو ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بخار شدت اختیار کر گیا ہے. کسی نے دروازے پر سے آواز دی. کیا آواز دی؟ اماں عائشہ کے دروازے پر. کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اب ہمارے ابا بیمار ہو، اللہ نہ کرے، اور ایسی کیفیت ہم اپنے ابا کی دیکھ رہے ہو تو بولو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ میرے ابا تڑپے جا رہے ہیں اور یہ اجازت والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا، کہہ رہے یہ دیہاتی کون ہے؟ ارے میرے ابا کی جان نکل رہی ہے اور تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی یہ کلمہ سن لیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ تم کس پر غصہ کرتی ہو، تم کس پر ناراض ہوتی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے. اجازت ملی، اندر تشریف لائے. میں مختصر پوائنٹ کی بات بتلانا چاہتا ہوں. روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے. آپ کو معلوم ہے روح کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ پہلے انگوٹھے، جب روح انگوٹھوں سے نکلتی ہے اٹھاتے اٹھاتے گھٹنے کے قریب پہنچے. حدیث شریف میں علماء جانتے ہیں انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، دشمنیوں میں زندگی گزاری، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، جھوٹ بولنے میں، فتنے فساد کرنے میں زندگی گزاری تو ملک الموت کبھی روح کو گھٹنوں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی ران پر روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیتے ہیں. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مقدس کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو سجائی ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں. روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے. فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے اور ایسی تکلیف زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. طائف میں لوگوں نے مجھے پتھر مارے، احد میں میرے دانت مبارک کو شہید کیا، لیکن اتنا دکھ نہیں جتنا آج مجھے دکھ ہو رہا ہے. حضرت اسرائیل پیچھے ہو گئے، ملک الموت پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میری کیا ہمت، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کو دکھ دوں، میری ہمت نہیں، میری طاقت نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے. اسرائیل میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے، قیامت تک کے آنے والے جتنے میرے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا. آخری وقت میں بھی امت کا خیال رکھا اور دنیا سے جاتے ہوئے پیغام دے کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، رمضان کے ساتھ خاص مت کرو، ہمیشہ نماز پڑھتے رہو. میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو نماز کو کبھی مت چھوڑنا. اور دوسری بات بیان فرمائی، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ نیچے جو کام کر رہے ہیں، چاہے تمہارے گھر میں رہنے والی بیوی تمہاری کیوں نہ ہو، تمہاری دکان پر کام کرنے والے نوکر کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ مت کرنا. جس کے ساتھ تم برا سلوک کرتے ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہو. تو ہمارے نبی نے آخری وقت میں یہ دو پیغام دیے،
ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، دل میں نیت کرو، ارادے کرو کہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نمازی بنیں گے۔ اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا، شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا، روزی میں برکت نصیب فرمائے گا، زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری آنکھوں کی بولو ٹھنڈک بن جائے۔ ارے تو اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا، تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ پوری دنیا کو تیرے سامنے جھکائے گا، پوری دنیا کو تیری عزت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اگر ہم میرے پیاروں اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو پہلا کام بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ ارے کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان سے بولو سو سکتے نہیں ہیں، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جس کو ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، ستانے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔